یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 74 تا 78 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ ہم نے نہیں کہا، اور بے شک انہوں نے ہی کلمہ کفر کہا اور منکر ہو گئے بعد اسلام لانے کے، اور قصد کیا تھا اس چیز کا جو ان کو نہ ملی، اور یہ سب کچھ اسی کا بدلہ تھا کہ دولت مند کر دیا ان کو اللہ نے اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے، سو اگر توبہ کر لیں تو بھلائی ہے ان کے حق میں، اور اگر وہ نہ مانیں تو عذاب دے گا اللہ انہیں دردناک دنیا اور آخرت میں، اور زمین پر ان کا کوئی حمایتی اور مددگار نہ ہوگا۔ اور بعض ان میں وہ ہیں کہ عہد کیا تھا اللہ سے کہ اگر اللہ دے ہمیں اپنے فضل سے تو ہم ضرور صدقہ و خیرات کریں گے اور ہو رہیں گے صالحین میں سے، پھر جب دیا ان کو اپنے فضل سے تو اس میں بخل کیا اور پھر گئے ٹلا کر اعراض کر لیا، پھر اس کا اثر رکھ دیا نفاق ان کے دلوں میں جس دن تک کہ وہ اس سے ملیں گے، اس وجہ سے کہ انہوں نے خلاف کیا اللہ سے جو وعدہ کیا تھا، اور اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ کیا وہ نہیں جان چکے کہ اللہ جانتا ہے ان کا بھید اور ان کا مشورہ، اور یہ کہ اللہ تمام چھپی ہوئی باتوں کو جاننے والا ہے۔ مذکورہ آیات میں منافقین کا تذکرہ پچھلی آیات سے بھی چل رہا تھا۔ ان آیات میں بھی ان کے رویے کا ذکر فرمایا گیا کہ وہ لوگ اہل ایمان سے جب دور ہوتے تھے تو کلمہ کفر جو ہے وہ کہتے تھے، اور جب اہل ایمان کی مجلس میں آ جاتے تو اس کلمہ کفر کے کہنے سے مکر جایا کرتے تھے، انکار کر دیتے تھے، اور اس پر وہ قسمیں کھا لیا کرتے تھے۔ تو قسم کھا لینا ان کے لیے کوئی بھی مشکل نہیں تھا، یعنی اس کو یہ بہت ہی عام سی بات سمجھتے تھے کہ اللہ پر جھوٹی قسم وہ کھا لیں۔
اس آیت کی شان نزول میں امام بغوی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ نقل فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں کے موقع پر ایک خطبہ دیا جس میں منافقین کی بدحالی اور ان کے برے انجام کا تذکرہ فرمایا۔ حاضرین میں ایک منافق جس کا نام جلاس آتا ہے وہ بھی موجود تھا۔ اس نے اپنی مجلس میں جا کر اپنے لوگوں کو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے اگر وہ سچ ہیں تو ہم گدھوں سے بھی بدتر ہیں۔ اس کا یہ کلمہ ایک صحابی عامر بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے سن لیا تو کہا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے وہ بالکل سچ ہے اور واقعی تم گدھوں سے بھی بدتر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے تو عامر بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر فرمایا اور جلاس اپنے کہنے سے اس موقع پر مکر گیا اور کہنے لگا کہ عامر بن قیس نے مجھ پر تہمت لگائی ہے اور میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو منبر نبوی کے پاس جمع کیا اور کہا کہ دونوں قسم کھائیں، تو جلاس نے جھوٹی قسم کھا لی کہ میں نے ایسی بات نہیں کی تھی، اور جب عامر بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی باری آئی تو انہوں نے بھی قسم کھائی اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ آپ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یا بذریعہ وحی اس معاملے کی حقیقت روشن فرما دیجیے۔ ان کی دعا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب مسلمان جو وہاں موجود تھے انہوں نے آمین کہی۔ ابھی یہ لوگ اپنی جگہ سے ہٹے بھی نہیں تھے کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام مذکورہ آیت مبارکہ لے کر آئے۔ جلاس نے جب یہ آیت سنی جو کہ منافق تھا تو فوراً کھڑے ہو کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اقرار کرتا ہوں کہ یہ غلطی مجھ سے ہو گئی اور عامر بن قیس نے جو کچھ کہا وہ سچ کہا، مگر اسی آیت میں اللہ رب العزت نے مجھے توبہ کا بھی اختیار دے دیا ہے۔ اب میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا اور بعد میں یہ اپنی توبہ پر قائم بھی رہے۔ آیت میں اسی چیز کا فرمایا گیا کہ پہلے یہ لوگ کلمہ کفر پر قسم کھا لیتے ہیں اور بعد میں ان میں سے جو لوگ اس سے تائب ہو جاتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، تو اللہ ان کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے، اور جو توبہ نہیں کرتے ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور دنیا میں کوئی ان کا حمایتی اور مددگار نہیں ہوگا۔ اسی آیت میں ایک اور چیز کی طرف اشارہ فرمایا گیا کہ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، انہوں نے ایک کام کا ارادہ کیا جسے وہ پورا نہیں کر سکے اور ناکام ہو گئے۔ یہ ایسے واقعے سے متعلق ہے جب منافقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی سازش کر لی تھی، اور 12 منافقین راستے میں ایک پہاڑی گھاٹی میں چھپ کر بیٹھ گئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپسی پر تشریف لا رہے تھے تو اللہ رب العزت نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ راستہ ترک کر دیا۔ اس طرح ان کی یہ سازش خاک میں مل گئی، اور آیت میں اسی طرف اشارہ کیا گیا کہ وہ لوگ اپنی سازشوں میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ دوسری آیت بھی ایک خاص واقعے سے متعلق ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے نقل کیا گیا ہے کہ ایک شخص ثعلبہ ابن حاطب انصاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے مالدار بنا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میرے طریقے کو پسند نہیں کرتے؟ اللہ کی قسم اگر میں چاہوں تو احد پہاڑ سونا بن کر میرے ساتھ چلے، لیکن میں اس کو پسند نہیں کرتا، ایسی مالداری میں پسند نہیں کرتا۔ یہ شخص چلا گیا، پھر دوسری بار آیا اور پھر اس نے یہی درخواست کی، اور اس نے یہ عہد کیا کہ اگر مجھے مال مل گیا تو میں ہر حق والے کو اس کا حق ادا کروں گا اور اس کے حق کو پہچانوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ اس کی بکریوں میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ وہ جو پہلے مدینہ میں رہتا تھا، مدینہ میں اس کی جگہ تنگ ہو گئی، وہ مدینہ سے باہر چلا گیا۔ پھر ظہر اور عصر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں پڑھا کرتا تھا، باقی نمازیں اپنی مقام پر پڑھا کرتا تھا۔
یہاں تک کہ کچھ وقت گزرنے کے بعد پھر مزید اضافہ ہوا تو وہ جگہ اسے تنگ پڑ گئی، پھر وہ اور دور چلا گیا، پھر اس جگہ پر جانے کے بعد وہ جمعہ کے جمعہ آنے لگا، پھر اور اضافہ ہوا تو پھر اس سے اور دور چلا گیا، یہاں تک کہ پھر وہ جمعہ اور جماعت کی فضیلت سے بھی محروم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جب معلوم کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ اس کی یہ کیفیت ہے کہ اب وہ نماز پڑھنے کے لیے بھی جماعت کے ساتھ نہیں آ سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر 3 مرتبہ فرمایا، یا ویح ثعلبہ، یعنی اے ثعلبہ تم پر افسوس ہے، تم پر افسوس ہے۔ اسی زمانے میں آیات صدقات بھی نازل ہو گئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات کا مکمل قانون 2 شخصوں کو لکھ کر عامل صدقہ کی حیثیت سے مسلمانوں کے پاس بھیجا، جس میں یہ آیت بھی نازل ہوئی تھی، خذ من اموالہم صدقۃ، کہ امراء، مسلمانوں کے جو امراء ہیں ان کے مال میں سے آپ صدقہ وصول کر لیجئے، اور پھر انہی کے جو فقراء ہیں ان میں تقسیم کر دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے صدقات میں سے صدقات لینے کے لیے 2 آدمیوں کو مقرر فرمایا، اور ان سے فرمایا کہ ثعلبہ بن حاطب کے پاس بھی پہنچیں، اور بنو سلیم کے ایک اور شخص بھی تھا جس کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، وہ اس کے برعکس تھا جس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ یہ دونوں جب ثعلبہ کے پاس پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اسے دیا تو وہ کہنے لگا کہ یہ تو جزیہ ہے جو کہ غیر مسلموں سے لیا جاتا ہے، میں اس پر غور کروں گا، تو اس نے دینے سے انکار کر دیا۔ اور دوسرا شخص سلیمی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس نے سنا تو اپنے مویشی، اونٹ اور بکریوں میں سے جو سب سے بہتر جانور تھا نصاب صدقہ کے اندر، وہ جانور لے کر خود جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ پہنچ گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو یہ حکم ہے کہ جانوروں میں اعلیٰ جو نسل کے جانور ہیں وہ نہ لیے جائیں، بلکہ متوسط جو ہے وہ قبول کیے جائیں۔ تو سلیمی نے فرمایا کہ میں اپنی خوشی کے ساتھ یہ دینا چاہ رہا ہوں، یہی جانور قبول کر لیجئے۔ پھر یہ دونوں حضرات مسلمانوں سے صدقات وصول کر کے اور سلیمی اور ثعلبہ ابن حاطب کا معاملہ بھی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ اس سے پہلے ثعلبہ نے یہ کہا تھا کہ جب آپ واپسی پر آئیں تو پھر مجھ سے ہوتے ہوئے جائیں، تو وہ دونوں اشخاص دوبارہ ثعلبہ کے پاس آئے، تب بھی اس نے یہی کہا کہ میں مسلمانوں سے اس قسم کا جزیہ نہیں لینا چاہیے، میں اس پر غور کروں گا، پھر کوئی فیصلہ کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ حضرات پہنچے ہیں تو انہوں نے ان حالات کے بارے میں انہیں بتایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کلمہ فرمایا، دہرایا، یا ویح ثعلبہ، یعنی اے ثعلبہ تیرے اوپر افسوس ہے، تم پر افسوس ہے۔ اور سلیمی کے معاملے پر خوش ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی، اور اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اپنے عہد کو جو ہے وہ پورا کرتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو عہد کو پورا نہیں کرتے، جب اللہ انہیں اپنے فضل سے عطا فرما دیتا ہے تو پھر وہ اس میں بخل کرنے لگتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے روگردانی کر لیتے ہیں۔ ابن جریر نے حضرت ابو امامہ کی تفصیلی روایت کے اندر یہ فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ثعلبہ ابن حاطب کے لیے 3 مرتبہ یہ فرمائے تو اس مجلس میں ثعلبہ کے کچھ رشتہ دار بھی موجود تھے۔ انہوں نے یہ بات سن لی، اور وہ اس میں سے ایک شخص جو ہے وہ سفر کر کے ثعلبہ کے پاس پہنچا اور اسے کہا کہ تمہارے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہو گئی ہے۔ یہ سن کر ثعلبہ گھبرا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میرا صدقہ قبول کر لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ تبارک و تعالی نے تمہارا صدقہ قبول کرنے سے منع فرما دیا ہے۔ یہ سن کر ثعلبہ ابن حاطب اپنے سر پر خاک ڈالنے لگا۔ اس کے چند ہی عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ آیا اور صدقہ کہا کہ قبول کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا تو میں بھی قبول نہیں کروں گا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ہوا، انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں بھی اس نے درخواست کر دی تھی، لیکن وہ بھی رد ہو گئی تھی، اور انہی کے زمانہ خلافت میں وہ مر گیا تھا،
یہاں ایک بات مفسرین نے فرمائی ہے کہ یہ تو توبہ کر رہا تھا اور اس کی توبہ کو قبول کیوں نہیں کیا گیا؟ مفسرین نے اس کا جواب دیا کہ اس کا نفاق ظاہر ہو گیا تھا، اور باوجود اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہہ دیا تھا کہ صدقات جو ہے وہ دیے جائیں، لیکن اس نے صدقات جو ہے وہ نہیں دیے تھے۔ لیکن عام لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان کا نفاق لوگوں پر ظاہر نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ اللہ رب العزت نے بذریعہ وحی اس کا اظہار فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد تو وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، اس لیے اب اگر کوئی منافق ہے بھی تو وہ نفاق اس کا دل کے اندر ہے۔ اگر ظاہری معاملات اس کے مسلمانوں جیسے ہیں تو وہ نفاق کا معاملہ جو دل کا معاملہ ہے وہ اللہ کے سپرد کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ معاملات سارے مسلمانوں جیسے ہی کیے جائیں گے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ اعمال بد کی نحوست سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ بعض اعمال بد کی نحوست ایسی ہوتی ہے کہ آدمی سے توبہ کی توفیق سلب ہو جاتی ہے۔ گناہوں کی ایک نحوست اور شامت انسان کے لیے یہ بھی ہے، حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی نحوست کی وجہ سے اس کے قلب پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ مٹا دیا جاتا ہے۔ اگر توبہ نہیں کرتا تو اس نحوست کی وجہ سے ایک اور گناہ کی نحوست اس پر آ جاتی ہے، پھر وہ ایک اور گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اور یہ سلسلہ بڑھتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ سیاہ نقطے بڑھتے 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 پورا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس دل کے سیاہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر خیر کے قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر ایسے قلب کے سامنے حق بات آتی بھی ہے لیکن وہ اسے قبول نہیں کرتا، حق کو پہچانتا بھی ہے لیکن اس کو قبول کرنے کی صلاحیت اس کے اندر موجود نہیں ہوتی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔